ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے مدنی چینل کے ناظرین، کہ بہتر انسان کون، بہترین کون ہے۔ شریعت مطہرہ کس انسان کو، مسلمان کو وہ بہترین فرمائے، یقیناً وہی بہتر ہے۔ سارا معاشرہ، سارے لوگ اگر کسی کو بہتر کہیں اور وہ شریعت کے تناظر میں، شریعت کے احکامات کے مطابق، شریعت کی تعلیمات کے مطابق، یا اسے ہمارا اسلام، ہمارا دین اسے بہتر نہ فرمائے، تو وہ ہرگز بہتر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ہر ایک کو یہی کوشش کرنی ہے کہ میں اور آپ، ہم سب اس طرح کی اپنی زندگی گزاریں کہ دین اور اسلام کی تعلیمات ہماری گواہ بن جائیں کہ ہم بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں، اور اسلامی تعلیمات کے تناظر میں ہمیں بہترین کہا جا سکے۔ جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے بہت سی احادیث طیبہ ہیں کہ جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین لوگوں کے اوصاف، کون سے ایسے اعمال اور اوصاف ہیں جن کی وجہ سے انہیں بہتر کہا جا سکے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے بہت سی تعلیمات ہیں اور آپ کی بہت سی احادیث طیبہ ہیں۔ ان میں سے چند ہم انشاءاللہ العزیز آج یہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات والے جو نکات ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ویسے ہی آپ جوامع الکلم ہیں، یعنی کلام بہت مختصر اور اپنے اندر مفہوم کے اعتبار سے بڑی جامعیت رکھتا ہو، مفہوم کے اعتبار سے بڑی اس میں وسعت ہو، اور بظاہر کلمات وہ اختصار والے ہیں، مختصر ہیں، تھوڑے سے ہیں، مگر اس کے مفہوم کو لے کر جب گفتگو کی جائے یا اس کے تحت کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ تو انہی کلمات میں سے چند انشاءاللہ آج اس پروگرام میں ہم انہیں بطور خاص حصہ بنائیں گے۔ آپ کے سوالات وہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ چند کلمات ہیں، چند الفاظ ہیں، لیکن بڑی جامعیت والے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ
جو دوسروں کو یعنی لوگوں کو وہ نفع پہنچاتا ہے وہ بہترین انسانوں میں سے انسان ہے۔ اب یہ نفع پہنچانے کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ دینی طور پر بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، اس میں کیٹیگری اور اس کے اندر بڑی ایک وسعت ہے کہ نفع کون کس انداز سے کسی کو پہنچاتا ہے۔ دینی نفع بہت اہم ہے کہ جس کے ذریعے آدمی کسی کو نفع پہنچاتے ہوئے دین کی کوئی بات اسے بتائے، قرآن کی اسے تعلیم دے، حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے تعلیم دے، دین کے شرعی مسائل وہ اسے بتائے، اس کی اصلاح کا سامان کرے۔ یہ دینی نفع ہے کہ جو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو دینی نفع پہنچاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ہمارے دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول میں یہ بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں قرآن سیکھنے کے حوالے سے ترغیبات دی جاتی ہیں اور اس کے اہتمام بھی کیے جاتے ہیں، انتظامات بھی کیے جاتے ہیں، چاہے وہ آن لائن سروس کے ذریعے ہو، مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے ہو، مدرسۃ المدینہ بالغان کی صورت ہو، اجتماعی صورت ہو، انفرادی صورت ہو، یعنی ہر طریقے سے حتی الامکان کوششیں کی جاتی ہیں۔ مارکیٹ ہے تو مارکیٹ کے اندر کس طرح رہتے ہوئے وہاں مدارس کا قیام ہو سکتا ہے، آدمی اپنا بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، کہیں ملازمت کر رہا ہے، لیکن انہی اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر قرآن سیکھنے کی بھی صورت وہ بنائی جا سکتی ہے۔ اور اس طرح کے انتظامات الحمدللہ مارکیٹ سطح پر بھی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہ انتظامات ہوتے ہیں تاکہ قرآن کی تعلیم وہ عام ہو۔ تو قرآن سیکھنے اور سکھانے والے یہ بھی حدیث میں فرمایا بہترین لوگ ہیں۔ اچھا، اسی طرح کسی کو اصلاح اس کی کرنا، دینی تقاضوں کے مطابق اس کی کوئی رہنمائی کرنا، شرعی طور پر اس کے لیے وہ مسائل کی آگاہی اسے دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا نفع ہے جو دینی طور پہ آدمی اپنے بھائیوں کو یہ نفع پہنچاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ نے یمن کی طرف بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جو نصیحتیں تھیں، جو ارشادات تھے، ان میں ایک یہ بھی ارشاد تھا، اگر اللہ عز وجل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے دنیا و ما فیہا، جو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے کسی کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ ہے دینی طور پر کسی کو نفع پہنچانا، کسی کے لیے بہتری کا سامان پیدا کرنا، تو یہ بھی اس کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا، بعض اعتبار سے دنیاوی طور پر بھی نفع پہنچائے جاتے ہیں۔ اب دنیاوی طور پر نفع یہ انفرادیت والے بھی نفع ہوتے ہیں، یعنی کسی اکیلے کو کوئی نفع پہنچانا، اور ایک نفع وہ ہوتا ہے کہ جو اجتماعی صورت اختیار کر جاتا ہے، وہ تو دینی نفع ہوتا ہے۔ اب انفرادی طور پر کسی کو آپ کسی کو ہنر سکھا دیتے ہیں، بالفرض کسی ایک شخص کو ہنر سکھایا۔ اچھا، کسی بھولے بھٹکے ہوئے کو راستے کی آگاہی دے دی، یہ بھی فائدے والی بات ہے۔ جی ہمارا دین تو اتنا خوبصورت دین اور ہمارے اسلام کی اتنی خوبصورت یہ تعلیمات ہیں کہ آدمی اگر کسی راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو بھی ہٹا دیتا ہے، ہمارا دین اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جی اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو راستوں سے کوئی تکلیف ہٹا دیتا ہے، کسی کے لیے یوں آسانی پیدا کرتا ہے، دین اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اسی طرح انفرادی طور پر اور کئی نفع ہیں جو ہم کسی ایک شخص کو، کسی خاص فرد کو کوئی نفع پہنچایا اور وہ اگرچہ دنیاوی معاملات سے تعلق رکھتا ہو، اس کے اندر طبی طور پر کسی کا علاج معالجہ بھی ہے، اس طور پر کسی کی مدد کرنا،
یہ بھی اس کی مدد ہے، اور اس مدد پر ہمارا دین وہ باقاعدہ پورا ثواب عطا فرماتا ہے کہ اس انسان نے دوسرے انسان کی ایک مدد کی ہے، ہیلپ کی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عون عبدہ، کہ جب تک آدمی اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اور اسے رب کی طرف سے نصرت، رب کی طرف سے اسے مدد مل جاتی ہے۔ اور اللہ جس کو یہ توفیق عطا فرمائے، اور جس کے پاس ایسی ہمت، طاقت ہو، کسی طرح کا بھی کوئی کسی کو نفع وہ پہنچا سکے، تو اسے ضرور پہنچانا چاہیے۔ مدرسہ کے ناظرین، بعض اوقات ہم اس طرح کی چیزیں مائنڈ بنا لیتے ہیں، مدد کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو کوئی شاید امیر لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے، وہی کوئی مدد کریں گے کسی کی۔ ضروری نہیں ہے کہ مدد کا تعلق ہر طرح کے پیسے کے حساب سے ہی ہو، کہ پیسہ ہوگا تو ہی ہم کسی کی مدد کر پائیں گے۔ اگرچہ کئی جگہوں پر اس کی ہی ضرورت پڑتی ہے، لیکن آپ اگر کسی کی مدد کرنا چاہیں تو بغیر پیسے کے خرچ کیے ہوئے بھی اگر جذبہ موجود ہو تو آدمی دینی طور پر بھی مدد کر سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی مدد کر سکتا ہے۔ جی جی، دینی طور پر بھی مدد کسی کی کر سکتا ہے، دنیاوی بھی کر سکتا ہے۔ جذبہ ہونا چاہیے، بیسک چیز وہ جذبہ ہے۔ اگر یہ جذبہ ہے تو آپ دونوں طرح کی مددیں کر سکیں گے، اور اگر جذبہ نہیں ہے تو پھر چاہے وہ علم کی بھی دولت موجود ہو یا عام پیسوں والی دولت بھی موجود ہو، لیکن ایسی ہمت نہیں ہے، ایسا جذبہ نہیں ہے، ایسا شوق پیدا نہیں ہوا، تو پھر یہ دونوں چیزوں سے محرومی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ مدد کا جب بھی نام سنیں تو پیسوں کی طرف توجہ لے کر جائیں۔ ہم ظاہری طور پر بھی کسی نہ کسی ذریعے سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی جو جائز سفارش کسی کی کر دیتا ہے، جی جی، جائز سفارش کرنا کسی کی، کسی کے کام کو بنانے کے لیے سفارش کی جاتی ہے، اور آدمی اگر کسی کی جائز سفارش کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بہترین زبان کا صدقہ یہ قرار دیا ہوا ہے کہ آدمی کسی کی سفارش کر دے۔ سفارش سے مراد ہمارے ہاں سفارش کا لفظ وہ بڑے ایک دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ سفارش اس نے کی ہے اور کوئی پرچی چلی ہے، کوئی سفارش ہوئی ہے، یعنی اس کا مفہوم مطلب یہی لیا گیا ہے کہ جہاں کہیں کام کوئی غلط کام ہونا تھا اور وہ نہیں ہو رہا، اب کسی نے سفارش کر دی اور وہ ہو گیا۔ نہیں نہیں، مدنی چینل کے ناظرین، سفارش اگر جائز شرعی تقاضوں کے مطابق ہو تو بڑی اچھی چیز ہے، اس پر آدمی کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ زبان کا صدقہ ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ زبان کا صدقہ کیا ہے؟ فرمایا، وہ سفارش جس سے کسی قیدی کو رہائی مل جائے اور جس سے کسی کا خون گرنے سے بچ جائے اور کوئی بھلائی اپنے بھائی کی طرف بڑھا دی جائے اور اس سے کوئی مصیبت وہ دور کر دی جائے، یہ فرمایا بہترین زبان کا صدقہ بصورت سفارش یہ اس انسان کو ملتا ہے۔ بلا وجہ کوئی قید میں ہے، اس سے سفارش کر کے اس کو یہ رہائی دلا دیتا ہے۔ اسی طرح کسی کا کام نہیں بن پا رہا اور وہ کام کرنے کا اہل ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت اور وہ اہلیت اور وہ قابلیت یہ سب کچھ موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ کوئی کسی کی جھوٹی سفارش کر دے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، آپ اس کو بس ٹھیک ہے ابھی اس کو ملازمت لازمی دینی ہے، اس کو آپ رکھ لیں، اس کو نوکری یہ دے دیں، اور وہ اس کام کرنے کا اہل نہ ہو، اس کے اندر اس کام کی قابلیت اور صلاحیت موجود نہ ہو، تو یہ اچھی سفارش نہیں ہے، یہ جھوٹی سفارش ہے۔ اس کی مذمتیں ہیں کہ ایسی سفارش کر کے کسی کو ایسے عہدے پر پہنچا دینا جو اس عہدے کے قابل نہیں ہے، اس میں آدمی کئی اعتبار سے
وہ کئیوں کے ساتھ ایک طرح کی یہ خیانتیں ہو گئی ہیں۔ تو جس طرح ہم عام ان امانت کی خیانت کے اندر اس کے تحفظ، امانت کے تحفظ کا خیال کیا جاتا ہے، اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین یہ والی چیزیں بھی اگر قوم کی یا کسی ادارے کی یا کسی جگہ پر منصب اور عہدے کی وجہ سے آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ اس عہدے کا غلط استعمال ہرگز نہیں کریں گے، بلکہ وہاں جو سفارش بھی کریں گے وہ درست ہو، وہ جائز طریقے سے ہو۔ اچھا، جو ایسی سفارش ہو کہ جس میں قابلیت، صلاحیت، وہ کام کرنے کی اہلیت یہ موجود ہے۔ اب آپ نے کسی بھائی کی سفارش کی اور اس میں کسی طرح کا رشوت کا لین دین نہ ہو، نہ ہی کوئی اور ناجائز چیز پائی جا رہی ہو، تو یہ پھر بہترین صدقہ ہے اور یہ ثواب کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی مانگنے والا یا ضرورت مند حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، حاجت روائی میں اس کی سفارش کرو، اجر پاؤ گے۔ اللہ اپنے رسول کی زبان پر جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی مدد مانگنے والے یا کسی ضرورت مند کی آپ مدد نہیں کر پا رہے، لیکن کسی اور کو کہہ دیں کہ آپ اس کی مشکل آسان کر دو، اس کے ساتھ یہ مدد کر دو، تو اس پر بھی اللہ ہمیں اجر عطا فرماتا ہے۔ جی اجر عطا فرماتا ہے۔ اور الدال علی الخیر کفاعلہ، حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کسی بھلائی کے کام پر رہنمائی کرنا اور وہ اس پر ثواب ایسے ہی ملتا ہے جیسا کہ وہ کام کرنے والے کو اللہ اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی کے بارے میں کسی کو کہہ دینا، یعنی اب اس آدمی نے وہ عمل کر لیا ہے تو اللہ اس کو بھی اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا اس کام کرنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ ایک زبان کی بہتری اس میں کہ زبان کے ذریعے سے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنے کئی معاملات کے ذریعے سے آدمی اگر دوسروں کے لیے فائدہ سوچے، فائدہ پہنچائے، تو یہ مخلوق میں سے، لوگوں میں سے بہترین لوگ انہیں فرمایا گیا ہے۔ اور جو معاذ اللہ کسی کے لیے برائی کا سامان یا کسی کے لیے نقصان دہ چیزیں سوچتے ہیں، مشورہ یاد رکھیں، یہ جس سے مانگا جاتا ہے یہ وہ امین ہوتا ہے سامنے والا، جی اس پر درست مشورہ دینا یہ واجب ہوتا ہے۔ جب بھی کبھی کسی سے کوئی رائے مشورہ مانگے تو اس کو درست مشورہ دینا، یعنی اپنی سمجھ کے مطابق، جو اس کی قابلیت اہلیت ہے اس کے مطابق، اور جس چیز کا یہ مشورہ دے سکتا ہے، یہ بھی ایک ہے ٹاپک پورا کہ مشورہ مانگنا بھی کس سے چاہیے اور مشورہ دینے والے کو بھی یہ چاہیے کہ جس چیز کا میں مشورہ دے رہا ہوں کیا اس چیز کی میرے اندر قابلیت صلاحیت موجود ہے کہ نہیں ہے، میں کس چیز کا مشورہ اس کو دے رہا ہوں۔ تو یہ دونوں کے لیے بھی یہ چیزیں بھی ہمیں یہ سیکھنے والی ہیں۔ جی امام غزالی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ نے اس پر بھی کلام فرمایا ہے، یعنی مشورہ لینے والوں کے لیے بھی اور مشورہ دینے والوں کے لیے بھی، یہ دونوں کے۔ اچھا، بعض اوقات دینی طور پر مشورے مانگے جاتے ہیں اور بعض ایسے مشورے جن میں سامنے سے جو جواب ہوتا ہے وہ دینی شرعی مسئلہ ہوتا ہے، وہ مشورہ نہیں ہوتا، وہ حکم شریعت معلوم کرنا ہوتا ہے، اور وہ آدمی عام کسی بندے سے پوچھ رہا ہوتا ہے۔ تو سامنے والے کو جو عالم نہ ہو، جو مفتی نہ ہو، جو اس طرح کی مسائل اور احکام کو جاننے والا نہ ہو، تو وہ یہ مشورہ تو کم از کم ضرور دے سکتا ہے نا کہ میرے بھائی اس کا سیدھا راستہ یہ ہے، آپ اس طرف چلے جاؤ اور یہاں سے یہ آپ مشورہ نہیں بلکہ حکم شرعی یہ طلب کرو، آپ کی دینی طور پر رہنمائی ہو جائے گی۔ ایک تو یہ انداز ہے، ایک ہے عام مشورہ کرنا، چاہے بزنس کے حوالے سے، رشتے کے حوالے سے، کئی اور اعتبار سے آدمی اپنی ملازمت، نوکری، اس طرح کے مشورے کرتے ہیں۔ ایک دکاندار دوسرے سے مشورہ کرتا ہے، کبھی پوچھتا ہے۔ یہ جس سے مشورہ مانگا جا رہا ہے یہ امین ہے، یعنی اس کو درست مشورہ دینا یہ واجب ہوتا ہے اس پر۔ بعض اوقات معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی دوسرے کو غلط مشورے دیتے، قصدن، جان بوجھ کر۔ کیوں؟
ان کا کوئی بزنس ہے ان کے ساتھ ہی ہے، کوئی کاروبار ہے یا کوئی اور معاملہ بھی ہے، اب قصدن ایسے مشورے اس کو دینا اور اس کو دوسری طرف اس کا رخ پھیر دینا جس میں یہ جانتے ہیں کہ یہ اس کو نقصان ہی ہے، آج نہیں تو کل نقصان ہے اس کو، تو بھائی جب اس نے مشورہ مانگا ہے تو آپ اس کو یا اچھی رائے دے دیں، اچھا مشورہ دے دیں، یا خاموشی اختیار کر لیں، اس کو پھر وہ غلط مشورہ نہ دیں۔ آدمی اگر کسی کو غلط مشورہ قصدن دیتا ہے اور جس میں اپنے دوسرے بھائی کا نقصان کروا دیتا ہے اور قصدن شروع سے ہی غلط، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات اس نے اپنی رائے اپنی سمجھ کے مطابق ایک مشورہ دیا، ہو سکتا ہے سامنے والے کے کرنے کا طریقہ مختلف ہو، وہ صحیح سمجھ نہ پایا ہو اور پھر اس نے کام وہ کیا اور اس کو نقصان ہو گیا، یہ ایک الگ بات۔ لیکن مشورہ دینے والا جان بوجھ کر قصدن غلط مشورے اگر دے گا تو ہماری شریعت اس پر بھی پکڑ فرماتی، ہمارا دین اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے جب بھی مشورہ دے، مرد عورتوں تمام کے لیے، خواتین بھی ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر خواتین سے دوسری عورتوں سے جا کے مشورے کرتی، بالخصوص ہمارے ہاں رشتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں تو اس میں اس ڈیٹیل میں جب جاتے ہیں تو کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں بالخصوص جہاں پہ بچیوں کے لڑکیوں کے رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں تو خواتین بہت زیادہ اسے ڈیل کرتی ہیں اور ادھر ادھر سے معلومات لیتی ہیں۔ تو درست مشورہ دینا اپنے علم کے مطابق، اپنی صلاحیت اور قابلیت یہ تو سامنے رکھنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو آپ کو بہتر آپ سمجھتے ہیں، اور دین نے کتنی خوبصورت بات ہے اس کی مثال دے دی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تو اگر اپنی ذات کے لیے وہی پسند کر رہے تو ٹھیک ہے، اس کے مطابق ان کو بھی آپ مشورہ دیجیے۔ تو یوں آدمی زبان کے ذریعے سے بھی کچھ ایسے عمل کرتا ہے، یعنی اس کی زبان ہی ہلتی ہے لیکن اللہ اسے اجر بھی دیتا ہے، صدقے کا اسے ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اچھا، ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ ذکر کیا گیا۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سفارش کرو ثواب دیا جائے گا۔ پھر خود فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں پھر اسے مؤخر کر دیتا ہوں تاکہ تم اس کی سفارش کرو اور اس کے حوالے سے تم اجر پاؤ، ثواب پاؤ۔ کیوں؟ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سفارش کرو اجر دیے جاؤ گے، سفارش کرو اجر دیے جاؤ گے۔ تو آدمی کسی کی جب اچھی سفارش کر دیتا ہے، کسی حوالے سے بھی اس کا کام بنا دیتا ہے، چاہے وہ دنیاوی طور پر اس کا کوئی کام ہو اور مشکل اس کی آسان کر دیتا ہے، تو اس پر بھی اللہ بہت اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ مدنی کے ناظرین، یہ آج جو بالخصوص یہ باتیں کچھ ذکر کی ہیں، ان کا تعلق صرف زبان سے یا دوسروں کو نفع پہنچانے کے حوالے سے، زبان سے کچھ ایسی باتیں کی کہ سامنے والے کی بہتری ہو گئی، اور بسا اوقات یہ ہے کہ آدمی کچھ مالی طور پر بھی کچھ ایسے کچھ کر کے بھی اس پر جو ہے وہ اجر کما لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس طرح کی حدیث طیبہ اور ایسے کئی واقعات جن میں دنیاوی مشکل دوسرے کی حل کی گئی ہے، تو بڑی یعنی کہیں درجنوں کے حساب سے ایسی حدیثیں ہیں کہ بعض ایسے عمل ہے کہ چھوٹے چھوٹے وہ بظاہر عمل ہوتے ہیں لیکن ان پر اجر وہ بہت بڑا، اس میں اجر وہ بیان کیا گیا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اور ایک اعلان جو فرمایا، تھیلیسیما کے حوالے سے خون جمع ہو رہا تھا اور بلڈ کے حوالے سے بہت سے بچوں کو پریشانیاں تھیں، ان کی جانیں خطرے میں تھی، تو آپ نے اور مرکزی مجلس شورا نے جو بھی اس میں مشورے کیے اور اس کے بعد یہ ایک امیر اہل سنت کی زبانی ایک اعلان ہوا، تو الحمدللہ آپ نے دعائیں دی ہیں، اعلان فرمایا ہے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، باہر نکلنے سے ڈر رہے ہیں، کسی سے ملاقات کرنے سے ڈر رہے ہیں، سلام دعا کرنے سے ڈر رہے ہیں، اس حالت میں اس کیفیت میں بھی ایک ایسا جذبہ پیدا ہو گیا کہ یہاں بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اگر ہمارے خون کے ذریعے سے اس کی جان بچ جاتی ہے، کسی کے ساتھ یہ بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے تو آگے بڑھے۔ تو یہ صرف ایک مثال ایک دینا
چاہ رہا تھا کہ ایک اعلان ہوا ہے اور دعائیہ کلمات ارشاد فرما دیے ہیں، لیکن اس پر ہزاروں افراد نے عمل کیا ہے، ہزاروں افراد نے۔ اب سوچئے کہ مدنی چینل کے ذریعے سے یہ اعلان ہوا کہ بلا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ نے اعلان فرمایا، اور پھر ہزاروں لوگ جو اس میں معاون بنے، مدد کرنے والے بنے، اس طور پر کہ انہوں نے اپنا بلڈ جو ہے وہ دیا کہ بچوں کی جو جانیں خطرے میں ہیں اس سے وہ باہر آ جائیں، ان کو سکون ملا، ان کے ماں باپ کو سکون ملا، ان کے خاندان والوں کو سکون ملا۔ تو کتنی دعائیں ان کی دلوں سے ایسے لوگوں کے لیے نکلیں، اور بطور خاص امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے آپ کی طبیعت بڑی حساس طبیعت ہے، دیکھا گیا ہے۔ جب بھی کسی کے حوالے سے کوئی ایسی خبر پہنچتی ہے، آپ اکثر بیشتر مدنی چینل کے مدنی خبروں کے اندر بھی آپ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ کبھی میرا خیال ہے کہ شاید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا شاید کوئی دن ایسا نہ جاتا ہو کہ جس میں وہ کسی کے ساتھ عیادت، تعزیت، غم خاری، کسی کے ساتھ ہمدردی، اس طرح کے معاملات، وہ چاہے آپ کی اجتماعی طور پر آپ کو دیکھا جائے یا آپ جب آپ کی خلوتیں ہوں، تنہائیاں ہوں، آپ وہاں بھی آپ موجود ہوں۔ اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اس طور پر انتہائی یعنی امت کے لیے خیرخواہ ہونا، ان کے لیے خیرخواہی سوچنا، دینی طور پر بھی دنیاوی طور پر بھی، یہ ایک داوسامی کا پورا شعبہ جو ویلفیئر کے نام پر سامنے آیا۔ اچھا ابھی شجرکاری ہے تو اس کی ایک مہم یعنی وہ چلائی گئی ہے اور چل رہی ہے، اس میں باقاعدہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا چیزیں ایسی ہیں؟ یہی ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائیں، جو دوسروں کے لیے بہتر سوچیں، بہترین ان کے لیے عمل کر پائیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے اور ایسی ہمت بھی عطا فرمائے۔ ٹاپک بہت بڑا ہے، حدیثیں اس میں بہت زیادہ ہیں، علماء نے باقاعدہ خیر الناس کے عنوان پر کتابیں لکھی ہیں کہ جس میں باقاعدہ وہ حدیثوں کو جمع کیا کہ بہترین اشخاص یہ کون سے لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ صفات اور وہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کالز بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل سلسلہ ہوتی ہیں، تو سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے سوال جواب، اور اس میں شامل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پلیز ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا، یاد رکھیں فرائض کے اندر، وتر کے اندر اور سنت فجر، ان میں قیام یہ فرض ہے۔ ان کو بلا عذر شرعی بیٹھ کر اگر پڑھیں گے تو یہ نمازیں ہوں گی ہی نہیں۔ فرائض پورے 5 وقت کے فرائض اور ان کی ہر رکعت، اسی طرح وتر اور فجر کی سنتیں، یہ ان میں قیام وہ فرض ہے۔ بلا عذر بیٹھ کر پڑھیں گے، قیام ساکت کریں گے تو یہ نمازیں نہیں ہوں گی۔ ہاں کوئی اگر عذر شرعی ایسا لاحق ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے قیام اس پر ساکت ہو جائے، قیام اس پر فرض نہ رہے، کوئی بھی عذر ایسا پیدا ہو جائے، عام نارمل چھوٹے موٹے، وہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ قیام کی اہمیت اس سے اندازہ لگائیں کہ فقہاء اسلام نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی شخص کسی دیوار کے سہارے پر یا کوئی ڈنڈا عصا پکڑ کر اس کے سہارے پر، یا اس کا کوئی ملازم خادم نوکر ایسا ہو کہ وہ اسے تھوڑا سہارا دے اور یہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو بھی اسے قیام کے لیے کہا گیا کہ یہ قیام کرے۔ اچھا یہ کہا کہ اگر اتنا قیام کر سکتا ہے کہ تکبیر تحریمہ تو کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے، پھر ہمت نہیں ہے تو تکبیر تحریمہ ہی کہہ لے، پھر بھلے یہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو۔ یہ اس کے لیے یعنی قیام کی اہمیت بیان یہاں پر وہ کی گئی۔ تو قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بطور خاص یہ فرض، وتر اور سنت فجر، ان کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلا عذر یہ بیٹھ کے پڑھیں گے تو پھر یہ نماز ہوگی نہیں۔ اب بعض وہ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کنڈیشن، جن کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ سجدہ کرنے سے بھی
معذور ہو جاتے ہیں، ان کا عذر ایسا متحقق ہو جاتا ہے کہ وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے، یا زمین پر کوئی ایسی کچھ بلندی والی چیز رکھ کر کہ اس پر بھی وہ سجدہ نہیں کر پا رہے، اور جسے ایک بالش تک تقریباً کہا گیا ہے، تو پھر ان پر سجدہ جب ساقط ہو جاتا ہے کہ وہ اشارے سے کریں گے، تو ایسے اشارے سے نماز پڑھنے والے پر قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، پھر وہ بیٹھ کر کرسی پر یا ڈائریکٹ اگر زمین پر بھی بیٹھ کر وہ پڑھنا چاہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں البتہ نوافل کی بات ہو یا اسی طریقے سے سنت وغیرہ، جو فجر کے علاوہ کی سنتوں کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں اگر کوئی شخص بیٹھ کر پڑھتا ہے تو بیٹھ کر جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے اس میں ایک تو نارمل بیٹھ کر کوئی پڑھ رہا ہے اور وہ زمین پر سجدہ بھی کر سکتا ہے، تو نوافل ہم جب بیٹھ کر بلا عذر نوافل بیٹھ کر پڑھے جائیں گے تو ہو جائیں گے، ثواب آدھا ہوتا ہے اس میں ثواب آدھا ہوتا ہے، کھڑے ہونے کی بنسبت کھڑے ہو کر پڑھنے میں جو ثواب ہے اس کا آدھا ثواب بیٹھ کر پڑھنے میں، تو ہمت طاقت ہو تو یہ بھی کھڑے ہو کر ہی اسی طریقے سے یہ نوافل وغیرہ بھی پڑھنے چاہیے۔ بہرحال بیٹھ کر پڑھنے میں نارمل طریقہ، اس کا کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے، آپ نے تکبیر تحریمہ کی اور یہ قیام ہی ہے آپ کا بیٹھے بیٹھے۔ اس میں مین معاملہ ہوتا ہے رکوع کرنے کے حوالے سے، کچھ لوگ رکوع میں بہت زیادہ اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں اور اپنی پیچھے کمر اور یہ وہ سب اٹھا لیتے ہیں، تو اس طرح رکوع کر رہے ہوتے ہیں، ایسا وہ کچھ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اضافہ کرتے ہیں اپنی طرف سے۔ رکوع کے لیے جھکنا اتنا صرف ہے کہ آدمی اتنا جھکے کہ اس کا یہ سر اور گھٹنے یہ برابر برابر آئے، یعنی اتنا صرف اس کو جھکنا، یہ رکوع ہوا۔ سجدے کے لیے پراپر وہ طریقے سے سجدہ کرے، اور اگر کوئی اشارے سے نماز پڑھنے والا ہے، یعنی وہ براہ راست زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جتنا وہ رکوع کے لیے جھکا ہے، سجدے کے لیے اشارہ اس سے کچھ زیادہ کرے۔ رکوع کے لیے اس نے اتنا کیا جتنا گھٹنے تک ہوا ہے، اب سمیع اللہ لمن حمدہ، اب سجدے کے لیے اس سے کچھ وہ زیادہ نیچے جائے اور زیادہ اس کو تھوڑا جھکے۔ اسی طریقے سے اگر وہ بالفرض اس کے لیے یہ بھی اتنا پاسبل نہیں ہوتا، لیکن یہ فرق اسے ضرور رکھنا ہے کہ اشارے سے نماز پڑھنے والا بھی جب وہ رکوع کرے تو سجدے کا اشارہ کرنے میں کچھ زیادہ کرے، کچھ اضافہ کرے جھکنے کے اعتبار سے، تو یہی ایک انداز اور طریقہ ہے۔ میں نے تقریباً ایک خلاصہ بیان کر دیا، اور کہ قیام کس سے ساکت ہوتا ہے اور کون بیٹھ کر نماز پڑھنے والا۔ اگر مختصراً اس سوال کا جواب کہے کہ نفلی طور پر کوئی نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے، تو بہرحال اگر کوئی نفل نماز بیٹھ کر پڑھ رہا ہو تو رکوع کے لیے یہ کہیں کہ جیسے گھٹنوں تک جھکے اور سجدہ پھر پراپر کرے۔ رکوع کے لیے اتنا جھکنا ضروری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پورا ہی اٹھا کر جو ہے وہ زمین کے قریب کر لے، پھر واپسی آئے، پھر سجدہ کرے، تو یہ ہے انداز۔ ایک مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ، مفتی فوزیل صاحب کا یہ رسالہ ہے، لکھا ہوا ہے، تو بہت ایک اچھا یہ موضوع بھی ہے، اور اس میں بہت سے ایسے احکامات بیان کیے گئے ہیں، تو میں چاہوں گا ناظرین اس رسالے کو بھی حاصل کریں اور اس کا بھی مطالعہ فرمائیں۔ جی مزید کون؟ پیارے مفتی شفیق اطاری صاحب، میرا نام محمد بلال رضا اطاری مدنی میں جنگ سٹی سے عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس حدیث کا محمل کیا قاری حضرات اور ان کے شاگرد ہیں، یا وہ حضرات ہیں جو قرآن کے احکامات کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، جیسے درس نظامی کروانے والے اور ان کے تلامذہ وغیرہ؟ بے حساب دعائے مغفرت کا مدد۔ ماشاءاللہ، قرآن پاک سیکھنے اور قرآن پاک کے سکھانے کے حوالے سے بیسک تو اس کی سب سے مقدم اور سب سے پہلی جو وضاحت تشریح یہ فرمائی گئی ہے کہ قرآن کے ظاہری الفاظ اور قرآن کو سیکھنا اور سکھانا، لیکن تعلیم اور تعلم اس کے اندر وہ بڑی وسعتیں ہیں، اور اس کے اندر قرآن کی تشریحات، قرآن کے معانی، قرآن کے احکامات، یہ سب سکھانے والے یہ اس فضیلت کو انہیں حاصل ملے گی جو بھی قرآن پاک سکھائیں یا قرآن کی تعلیم سکھائیں، اور دونوں کو یہ فضیلتیں حاصل ہوگی۔ جی مزید سوال۔
میرا یہ سوال ہے کہ مسجد میں جب ہم داخل ہوئے اور وضو کر رہے تھے تو جماعت کھڑی ہو گئی، اور جماعت میں جب ہم شامل ہوئے تو امام صاحب نے قرات شروع کر دی، تو ثنا ہم نہیں پڑھ پائے، تو برائے کرم میری اصلاح فرما دیں کہ ثنا کیسے پڑھیں؟ کیا امام صاحب قرات کر ہم جلدی جلدی ثنا پڑھیں، یا جب سلام پھیر لیں گے اس کے بعد ہم جب قضا جو رکعت ہے ہماری وہ ادا کرنے سے پہلے ثنا پڑھیں؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ جب ہم مسجد میں سنت ادا کر رہے ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی تو ہم پر کیا فرض ہے سنت چھوڑ کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے یا اپنی سنت کو مکمل کریں؟ دو سوال آپ نے پوچھے ہیں۔ پہلا سوال کہ امام کے پیچھے نماز میں شامل ہوئے اور امام نے قرات اس وقت شروع کر لی تھی، تو جب امام بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں تو اب مقتدی کے لیے یہ فرض ہے، حکم ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہوگا تو ثنا نہیں پڑے گا، اب وہ خاموشی کے ساتھ قرآن وہ سنے، اور جب وہ اپنی رکعت جو ان کی فوت ہوئی ہے، جو رکعت رہ گئی ہے جیسا کہ آپ نے سوال میں کہا ہے، تو اب کھڑے ہوتے ہوئے جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی رکعت پڑھیں گے تو اب وہ اس وقت ثنا پڑھیں گے۔ جب امام تلاوت شروع کر دیں تو اس وقت ثنا وہ نہیں پڑھ سکتے، اب امام کی قرات سننا وہ لازم ہے، اور جب امام قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، قرات کر رہے ہوں، نہ امام کے پیچھے قرات کرنا جائز ہوتا ہے، نہ اس طرح یہ ثنا پڑھنی ہے، تو خاموشی اختیار وہ کر لیں۔ اپنی رکعت جب پڑھ رہے ہوں تو اب اس وقت جو فوت ان کی رکعت ہو چکی ہے، ایک رکعت رہ چکی یا دو رکعتیں رہ چکی، جب اپنی نماز پڑھنے کے لیے یہ سابقہ رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس وقت یہ ثنا پڑے گے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ پوچھا کہ جماعت شروع ہو گئی اور ہم سنت پڑھ رہے ہیں، تو اب اس صورت میں سنتوں کو وہیں چھوڑ دیا جائے، جماعت میں شامل ہو جائیں، یا اپنی سنت کو پڑھتے رہیں گے؟ تو اس میں حکم یہی ہے کہ یہ اپنی سنتوں کو کنٹینیو کریں گے، اس کے اندر وہ سنتوں کو ترک نہیں کریں گے، سلام نہیں پھیریں گے۔ جی مزید سوال؟ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ عورت کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھ سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، بہت سے لوگوں میں یہ ایک غلط مسئلہ مشہور ہے یا غلط فہمی ہے کہ عورت اگر کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ عورت اگر صحن میں نماز پڑھتی ہے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، وہ برآمدے میں پڑھتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اندر کمرے میں پڑھتی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ بہتر حکم یہی فرمایا گیا ہے کہ عورت کی صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ اندر برآمدے میں پڑھے، برآمدے سے زیادہ فضیلت اور بہتر اندر کمرے اور کوٹھڑی میں پڑھنا ہے۔ یہ اس طرح کی یہ روایات میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کی فضیلت کو، افضلیت کو اور بہتری کو بیان کیا گیا ہے۔ ان چیزوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے برآمدے میں پڑھی یا اگر کسی نے صحن میں نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ شریعت نے جو اس کو حکم دیا ہے، اپنے جسم کو ڈھانپنا یا جس طریقے سے پردے کی رعایت اور جو شرعی احکام لباس کے، نماز کے حوالے سے ہے، ان چیزوں کی وہ پاسداری پوری کرے۔ اب اس انداز سے اگر وہ کھلے آسمان کے نیچے بھی نماز پڑھتی ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ البتہ بعض کے صحن ایسے ہیں یا بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ بہت سے زیادہ جہاں زیادہ گھروں میں نامحرموں کا بھی آنا جانا ہوتا ہے، تو اب بہتر یہی ہے کہ یہ کچھ برآمدے میں پڑھ لے یا اندر کمروں میں اندر پڑھ لے۔ تھوڑی سی ڈیٹیل وضاحت اس لیے یہ کر رہا ہوں بطور خاص، جیسے گرمی کے موسم ہوتے ہیں اور لائٹ کا بھی آنا جانا، اس میں کئی مسائل ہوتے ہیں، اور کئی گھروں میں یا کئی علاقوں کے اندر کمروں میں جانا، وہاں 2 منٹ ٹھہرنا، یہ بڑی مشقت والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ برآمدے میں نماز پڑھ رہی ہیں یا اس طرح صحن میں بھی آ کے نماز پڑھتی ہیں تو بہرحال نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ان کی ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو احکام دین، احکام اسلام سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام منازع کیا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضری کی سعادت حاصل کریں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔